السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جیسا کہ گروپ میں بات ہوئی تھی کہ جو کلاس ہوئی ہے ہماری اس کی جو ہے سمری یہاں پہ شیئر کر دی جائے۔ اب دیکھیں، جو کلاس میں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ساری تو میں ظاہری باتیں نہیں یہاں پہ کور کر سکوں گا، بہت ساری باتیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جن کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہوتی ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ جو پوائنٹس ہو سکیں یہاں پہ بیان کر دوں۔ دیکھیں، سب سے بنیادی بات تو میں نے اس پہلی کلاس میں بتائی تھی کہ ہمیں والدین کو اپنا مقام اور اپنا کردار معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے کہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک طرح سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ بچاؤ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اب اس میں گھر کے سربراہ یعنی کہ والد بھی ذمہ دار بن گئے اور والدہ بھی ذمہ دار بن گئی۔ دونوں کی ذمہ داری ہو گئی کہ اب وہ اپنے گھر والوں کو جو ہیں، اپنی اولاد کو جہنم سے بچائیں، یعنی ایسی زندگی اپنی اولاد کو سکھائیں، ایسی تربیت کریں کہ وہ پوری زندگی جو ہے ان ایسے اعمال والی زندگی گزاریں جو ان کے لیے جنت بنا رہی ہو اور جہنم سے وہ بچ رہے ہوں۔ اچھا، یہ اگر دین کے مطابق تربیت ہوگی تو ان کی آخرت بھی بنے گی، اور یہ 100% بات ہے کہ ان کی دنیا بھی بنے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دین میں ہمیں ایسے اصول بیان فرمائے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارا دنیا میں رہنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس اولاد کو ہمیں دیتے ہیں تو ہمیں ایسی کئی صفات اپنی دے دیتے ہیں، یعنی اولاد سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اولاد کی خطا پر بھی دل کرتا ہے کہ ان کو عطا کریں، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ تحمل اور برداشت بہت پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت میں سے ہے۔ اچھا، اولاد ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا، اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، ایک جگہ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے آیت کا، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے تمہارے لیے زینت ہے، یعنی کہ انسان پراؤڈ فیل کرتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں بیان کرتے ہوئے، اگر اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے اور ایک کامیاب انسان ہے تو۔ لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اولاد تمہاری جو ہے تمہارے لیے فتنہ بن سکتی ہے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جو ہونے کی وجہ سے اولاد جو ہے نعمت بن رہی ہے اور آپ کے لیے دنیا کی زینت بن رہی ہے، اور اگر وہ چیز نہ ہو تو اولاد جو ہے وہ فتنہ بن سکتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہی اولاد، انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ اولاد جو ہے جب استغفار کرے گی، نیک اعمال کرے گی تو والدین کو بھی اس کا اجر ملتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے چلے جانے کے بعد بھی 3 چیزوں کا اجر ان کو ملتا رہتا ہے۔ کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا، کوئی علم ایسا چھوڑ کے گئے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، یا پھر نیک اولاد کے جب وہ اس کو اپنے والدین کے لیے استغفار کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت ہمیں دی ہے اولاد کی، یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہت بڑے اجر کا سبب بن سکتی ہے، اگر ان کی صحیح تربیت کی جائے، ان کو صحیح وقت دیا جائے۔ بہت معذرت کے ساتھ، لیکن اس وقت جو ہے والدین اس چیز کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، وہ اولاد کے ساتھ وقت گزارنا تو دور کی بات، ان کی تربیت کے بارے میں سوچنا سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ بہرحال تو یعنی اولاد جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہمیں نفع دے گی، آخرت کے اعتبار سے۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، کہ آپ ان کو جو ہے مفہوم ہے، ترجمہ مفہوم، کہ اپنی اولاد کا اکرام کریں، یعنی ان کو اچھی تربیت دیں، اچھے آداب سکھائیں، اور یہ صحیح معنوں میں آپ کی اولاد کے لیے آپ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا، یعنی اس سے بہترین تحفہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ چلیں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا، پریکٹیکل چیزوں پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیں،
سب سے پہلی بات 3 بنیادی باتیں تو ذہن میں بٹھا لیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ساری تربیت کا نچوڑ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 باتیں ہیں جو بچوں کو سکھانی ضروری ہے۔ نمبر 1، بچہ کسی بھی عمر میں ہے اس کو نماز کی عادت دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد سب سے بڑا جو حکم ہے، دوسرا ستون ہے ہمارے دین کا، وہ نماز ہے۔ اور نماز کے سکھانے، نمازی بنانے کا طریقہ کار وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے فرما دیا، یا حدیث کا مفہوم ہے کہ 7 سال کی عمر سے لے کر 10 سال کی عمر تک بچے کو ترغیب دیتے رہیں، مسلسل ترغیب دیتے رہیں، 3 سال تک ترغیب دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی بچہ جو ہے وہ نماز پہ آ جائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ 10 سال کی عمر تک بھی نماز نہ پڑھے تو سختی کریں۔ تو دیکھیں یہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی اگر 3 سال مسلسل بچوں کو ترغیب دی جائے اور ان کو عادت ڈالی جائے کہ انہوں نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ فضائل یاد کریں، فضائل پڑھ کے سنائیں، وعیدیں آپ کے ذہن میں ہوں نماز چھوڑنے پر کتنی سخت وعید ہے، تو وہ بچے ہیں ان کو یہ بات کا علم نہیں ہے، آپ یہ علم حاصل کریں روزانہ کے اعتبار سے، فضائل اعمال یا نماز کے فضائل کی کوئی کتاب پڑھیں اور اس کے ذریعے سے اپنے علم میں اضافہ کر کے ان کو بھی تنبیہ کریں۔ اچھا، یہ اصول جو ہے 3 سال والا، یہ زندگی کے کسی بھی عمر کے حصے میں آپ اپنے اولاد پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا بچہ 15 سال کا ہے نماز نہیں پڑھتا، تو آپ ابھی سے اس کو ترغیب دینا شروع کر دیں۔ 3 سال کا عرصہ ایک بہت بڑی مدت ہے، انشاءاللہ تعالی پیار محبت سے ترغیب دیتے رہیں گے تو وہ ضرور بضرور دین پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، دین پہ نہیں نماز پہ آ جائے گا۔ دوسری بات، بچے کو سچ بولنا سکھائیں۔ دیکھیں یہ بہت ہی بنیادی بات ہے کہ بچہ آپ سے جو بھی بات کرے لازمی وہ سچ بات کہے، کوئی بات چھپائے نہ، غلط بات نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ سچ نہیں بولے گا تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی اس کو تکلیف دے رہا ہے، کوئی اس کو کوئی پریشان کر رہا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی XYZ کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، تو جب وہ آپ کو سچ بات نہیں بتائے گا تو کس طریقے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا پرابلمز آپ کی اولاد فیس کر رہی ہیں۔ سچ پہ لانا بہت ضروری ہے، انسان سچ پہ آ جاتا ہے تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو ان کو سچ پہ لانے والا بنائے۔ اس کا ایک بات جو میں نے بہت اہم بات یہ کہی تھی کہ ہمارا ریاکشن جو ہوتا ہے نا، جب ہمارے سامنے کوئی نازیبا یا کوئی ناپسندیدہ بات ہوتی ہے، بچے کی طرف سے ہوتی ہے، ہم فوراً ریاکشن شو کرتے ہیں، یہ غلط ہے، ریاکشن نہیں دینا چاہیے، بلکہ کوشش اس بات پر الحمدللہ بولنا چاہیے کہ چلیں ایٹ لیسٹ انہوں نے آپ کے سامنے سچ بات کہی آپ کی اولاد نے۔ دوسری بات یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طریقے سے آپ کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے اپنی اولاد کو۔ تیسری بات، 2 باتیں ہو گئیں، بچوں کو نمازی بنانا، بچوں کو سچائی پلانا۔ تیسری بات یہ کہ بچوں کو باادب بنانا۔ باادب سے مراد یہ کہ بچپن سے اس کے دل میں شوق پیدا ہو کہ میں نے اپنے بڑوں کی خدمت کرنی ہے، میں نے اپنے بڑوں کا لحاظ کرنا ہے۔ اب وہ باادب بنانے میں کیا چیزیں ہیں، اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان کو کھانے کے آداب سکھائیں، ان کو پینے کے آداب سکھائیں، کپڑے پہننے کے آداب سکھائیں، مہمانوں سے ملنے کے آداب سکھائیں، والدین کا ادب سکھائیں، استاد کا ادب سکھائیں، آپ علیہ السلام کے بارے میں ان کو پڑھ کے سنائیں، اس کا ادب سکھائیں۔ تو یہ 3 بنیادی باتیں ہیں جو ابھی سے آپ نے کرنا شروع کر دینی ہیں۔ اچھا، یہ باتیں تو ہم نے نوٹ کر لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تربیت ہے کیا، تربیت کی کیا تعریف ہے، تربیت کس چیز کو کہتے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کا اس میں کیا کردار ہے یہ معلوم ہو گیا، طریقہ کار کیا ہے یہ انشاءاللہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں تربیت اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو کسی برے کام سے روک لیتا ہوں اور اچھائی کے کام کروا لیتا ہوں تو یہ تربیت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اپنی اولاد کو حکم دینا، آرڈر کرنا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ تربیت نہیں ہو رہی، یہ تو وہ بچہ آپ کو ایک فرما بردار بچہ ہے، آپ کی بات مان رہا ہے لیکن اس کی مائنڈ میکنگ نہیں ہو رہی، یہ تربیت کی تعریف نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اچھی تعریف ہے کہ میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو میری اولاد بھی وہ کام کرے، یہ تربیت ہو گئی، نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ پابندیوں میں باندھ دیا اور پابند کر دیا چیزوں کا، وداؤٹ ٹیلنگ دیم، بغیر اس بات کو ان کو بتائے ہوئے کہ اس میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، کوئی بات ان کو نہیں بتائی، ہم نہیں سمجھ رہے ہم تربیت کر رہے ہیں، یہ بالکل بھی تربیت نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ تربیت ہے کیا؟ تربیت ہے کہ اولاد
اپنی رضا سے، اپنی محبت سے، اپنی خوشی سے، اپنی رغبت سے، اپنی چاہت سے اچھے کام کو اچھا سمجھتے ہوئے کرے۔ یعنی نماز پڑھنا اچھا کام ہے تو نماز کو وہ اچھا سمجھے، اس سے اس کی محبت ہو جائے اور وہ پسند کرے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دل کی باتیں کروں اور دعائیں مانگوں۔ اپنی چاہت سے وہ یہ کام کرے، نیکی کے کام کو نیکی کا کام سمجھتے ہوئے، نیکی سمجھتے ہوئے اس سے محبت کرے اور اس کام کو کرے، اور اسی طریقے سے برائی کے کام کو برا سمجھتے ہوئے اس سے بچے اور اسے نفرت کرے۔ یہ جب بچہ سیکھ لے گا تو زندگی بھر جب بھی اس کو یہ اختیار ملے گا، کہ اس کو موقع ملے گا کہ ہاں بھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، کوئی اس کو کچھ کہنے والا نہیں رہا، بڑا ہو چکا ہے، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی اپنی مرضی ہے، اس وقت وہ اپنی مرضی انشاءاللہ تعالی نیکی والی کرے گا، کیونکہ اس کی مائنڈ میکنگ ہو چکی ہوگی، اس کو احساس ہوگا کہ میں نے بچپن سے نمازیں پڑھی ہیں اور اس کے یہ فائدے ہیں اور یہ ہمیں اس طریقے سے حکم دیا گیا ہے، اور میں نہیں پڑھوں گا تو میری اس پر پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، یہ سوچتے ہوئے انشاءاللہ تعالی وہ ضرور نماز پڑھے گا۔ تو یعنی کہ اولاد اپنے اختیار کو درست استعمال کرنے والی ہو جائے، یہ تربیت کا نام ہے۔ اور اگر یہ بات آپ سکھا دیں بچپن سے ہی تو یقین کریں دنیا میں جتنے بھی فتنے، جتنے پریشانیاں آ رہی ہیں، کیونکہ ہم یہ کام نہیں سکھاتے ہیں اس وجہ سے آ رہی ہیں۔ ایک دفعہ ہمت کر کے اگر ہم یہ 3-4 سال 5 سال خوب بھرپور محنت کر کے ان کی اچھی تربیت کر دیں تو انشاءاللہ تعالی وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکیں گے۔ اچھا، تربیت کے لیے آپ کا کردار، میں نے جیسا کہ کہا کہ سب سے اہم کردار والدین کا ہے تربیت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جب ہمارا کردار ہے، ہمارا ایک مقام ہے، تو ہمیں اس کردار کو نبھانا کیسے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ صفات ہونی چاہیے جو کہ ایک تربیت کرنے والے کے اندر ہوتی ہیں۔ مربی جس کو کہتے ہیں، جس کو کوئی شیخ کہتے ہیں، جس کو مینٹور کہتے ہیں، کہ میں صحیح معنوں میں وہ ان صفات کو حاصل کر لوں کہ میں جب اپنے بچوں کی تربیت کروں تو اس کا ان پر بہترین اثر ہو۔ اب میں خود نماز نہیں پڑھتا اور میں چاہوں میری اولاد نماز پڑھے تو یہ میں کیسی تربیت کر رہا ہوں؟ میں خود سچ بات نہیں بولتا، میں چاہوں میری اولاد سچ بولے، یہ کیسی تربیت کر رہا ہوں؟ یا میں خود گناہوں سے نہیں بچتا اور میں یہ چاہوں کہ میری اولاد بچے، تو یہ تربیت صحیح نہیں ہو سکے گی۔ ہمارا کردار بہت اہم ہے، اور مربی بننے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات لے کے آئیں، وہ اپنی اصلاح اس طریقے سے کریں کہ ہماری اولاد جو ہے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ ہو، ہمیں فالو کرتی رہے اور دین پہ چلنا شروع کر دیں۔ تو یعنی اپنے آپ کو بلند کرتے کرتے اس سطح پر لے کر جانا ہے کہ ہم جو ہیں صحیح معنوں میں مربی بن سکیں۔ اچھا، تربیت کے لیے طریقہ کار وہ کیا ہے؟ دیکھیں، کچھ بہت ہی بنیادی باتیں ہیں، ذہن میں ہونی چاہیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بچوں کو عزت دینا سیکھیں۔ بچوں کو عزت دینا کیا ہے کہ سب کے سامنے ان کو تنبیہ نہ کی جائے، اکیلے میں تنبیہ کی جائے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، ان کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عزت میں آتی ہیں۔ پھر بچوں سے بات چیت کریں، مکالمہ ہو، کمیونیکیشن گیپ نہ ہو، مسلسل ان سے روزانہ کے اعتبار سے بات چیت ہوتی ہو، بچوں کی باتوں پر اعتبار کیا جائے، جو وہ بات کہہ رہے ہیں یقیناً وہ سچ بات کہتے ہیں۔ جب ہم اعتبار نہیں کرتے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے والدین تو ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو ہماری بات کبھی سچ لگتی ہی نہیں ہے۔ یہ نہ ہو، بلکہ ان کی بات پر اعتبار کیا جائے۔ دینی ماحول میں ان کی تربیت کریں، گھر کا ماحول صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، ادب آداب والا معاملہ ہو، بڑوں کی عزت ہو، اچھے انداز میں بات چیت کرنا ہو، بچوں کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق ہو۔ کیسے ہو وہ انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ بچوں کو انتخاب کرنے کا موقع دیں، گھر میں کیا چیزیں آنی ہیں کیا نہیں آنی ہیں ان سے پوچھیں، ان کو بھی موقع دیں کہ وہ انتخاب کریں۔ بچوں کے لیے خود ایک باکردار جو ہے نمونہ بن کے دکھائیں، پریکٹیکلی سارے دین پر چل کے دکھائیں، پریکٹیکلی اپنے اندر وہ صفات لے کے آئیں جو آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد میں ہوں۔ یہ تبھی پاسبل ہے جب وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھے گا، تو ڈیفینیٹلی وہ یہ کام بھی اپنے اندر یعنی کہ وہ صفات لانے کی کوشش کرے گا، کام بھی کرے گا، اور بچوں سے انتہائی محبت کے ساتھ پیش آئے۔ اچھا، بچوں سے
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی کام بچوں سے کروانا ہے تو ان کو اگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر کوئی چیز بتائیں، یہ کام کس طرح ہونا ہے، کسی کی مثال دے کے ان سے کروائیں۔ اسکرین ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے ضرور بچائیں، اس سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ بچوں کی تعریف کریں، کہیں کوئی اچھا کام کریں، اچیومنٹ ہو، کسی کمپٹیشن میں جیت کے آئیں، ان کی خوب تعریف کریں، اور ان کو جو ہے چھوٹی چھوٹی بات پر اپریشیٹ کریں، چیزوں کو سمیٹ دینا اپریشیٹ کریں، کوئی نئی چیز بنا دینا، کچھ کر لینا اپریشیٹ کریں، خود سے کوئی کسی طرح کے ایفرٹ کرنا اپریشیٹ کریں۔ ان کی شیڈیولنگ، ٹائم مینجمنٹ کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ ہمارا دین ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ان کی شیڈیولنگ ہو پراپر، اور ان کے کام کا جو ہے نا، ان کی تمام چیزوں کا جو بھی ان کے روزمرہ کے کام ہیں اس کا ایک وقت متعین ہو۔ ہوم ورک ہے اس کا وقت متعین ہو، کھیلنے کا وقت متعین ہو، سونے کا، کھانے کا، ہر چیز کا وقت متعین کریں، اور بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھائیں۔ کھانا جب بھی کھائیں، صبح کا ناشتہ ہو، دوپہر کا لنچ ہو یا ڈنر ہو، وہ بچوں کے ساتھ کریں۔ یہ بہت اہم وقت ہوتا ہے کھانا جب ہم مل کے کھاتے ہیں، اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اچھا، بچوں کی تربیت پہ سب سے بنیادی چیز جو ہے نا، وہ ہے تعلق۔ آپ کا تعلق اپنے بچے سے کتنا اچھا ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے ضروری چیز تو ان کو ٹائم دینا ہے۔ وہ ٹائم کس طرح دینا ہے وہ انشاءاللہ بھی آداب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ باقی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بچوں سے تعلق بنانے کے لیے بچوں کو پیار کرنا ضروری ہے۔ ہم اظہار نہیں کرتے اپنی محبت کا، ضرور کرنا چاہیے۔ ہم آہنگی پیدا کرنی چاہیے، جو وہ چاہتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ ہماری بات کو سمجھیں۔ کہیں مل کے کہیں جانا ہے، کسی ایونٹ میں جانا ہے، کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے، یہ ساری باتیں ہم آہنگی کے ساتھ ہو رہی ہوں۔ بچے میں وفاداری پیدا کرنے کی کوشش کریں، کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے لیے بہت اہم ہے، میں ان کے لیے اہم ہوں، یہ میرے لیے اہم ہے۔ کسی کو والدین پہ ترجیح نہ دیں، چاہے وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ وہ کزن ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی فرینڈ، کوئی ٹیچرز ہو، کچھ بھی ہو، والدین سے زیادہ ترجیح کسی کو نہ دیں۔ اور یہ بات مسلسل ان کو احساس دلائیں کہ یہ اولاد آپ کے لیے اہم ہے۔ اس چیز کا احساس بچوں کو دلانا کہ آپ ہمارے لیے اہم ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ سم ٹائم بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے، ہماری کوئی گھر میں اہمیت نہیں ہے، تو اس چیز کا احساس ان کو دلائیں، ضرور دلائیں کہ آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ اور کسی بھی حال میں بچے کو تنہا نہ رہنے دیں۔ تنہا رہنا بالکل بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ جہاں ان کے پاس کوئی فری ٹائم ہے تو ان کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں لگائیں، خود اپنے ساتھ رکھیں۔ اسی طریقے سے تمام اہل خانہ کو چاہیے کہ بچے سے محبت کا اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، بچے سے بات چیت کا انداز بہت اچھا ہونا چاہیے، اس میں کسی طرح کی طعنے نہ ہوں، کسی طرح کی منفی باتیں نہ ہوں، کسی طرح کی ججمنٹ نہ ہو کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی غلط ججمنٹ آپ نہیں دے رہے ہو، بلکہ آپ کا رویہ بہترین ہو، پازیٹیو رویہ رکھتے ہوئے بات کریں۔ یہ اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں، یہ مشکل چیزیں بنا دی گئی ہیں، لیکن ہم تھوڑی سی اگر توجہ کریں تو ہمارا خود کا لہجہ بھی اچھا ہو جائے گا، دن بھی اچھا گزرے گا، ہم ہنسی خوشی دن گزاریں گے، ہمارا رویہ بھی مثبت ہوگا۔ منفی جملوں سے، نیگیٹو جملے بہت استعمال کیے جاتے ہیں، بالکل استعمال نہ کریں، اور جو بچے بات کریں ان پر اعتماد کریں، یہ نہ ہو کہ ان کو یہ لگے کہ ہماری تو کوئی بات سنی نہیں جاتی۔ اور موسٹ امپورٹنٹ کہ اپنی اولاد کو ٹائم دیں۔ دیکھیں، ٹائم دینے کے لیے ایک وقت تو یہ ہے کہ جب بچے اسکول مدرسے سے واپس آتے ہیں تو ان کا بہت زبردست طریقے سے ویلکم ہو، آپ ان کو ویلکم کریں، اور کم از کم 5-6 منٹ تک ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان سے پوچھیں کہ بیٹا ہاؤ واز یور ڈے، دن کیسا رہا، آپ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، خاص باتیں ساری پوچھیں۔ یہ نہ پوچھیں ٹیسٹ کیسا ہوا، یہ نہ پوچھیں کہ کسی سے لڑائی تو نہیں کری، یہ نہیں پوچھیں جن سوالات سے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، بلکہ یہ پوچھیں ہاؤ واز یور ڈے، کیسا رہا، انجوائے کیا، مزہ آیا اور وقت اچھا گزرا، یہ ساری باتیں پوچھیں۔ اور کوئی خاص بات پوچھیں جو وہ بتانا چاہیں آپ کو، یہ ساری بات پوچھیں، اور یہ ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے اللہ کے حکم سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تربیت کرنا بہت آسان لگے گا۔ اچھا، یہ آج کی کلاس کا خلاصہ تھا۔ میں اس کا جو ہے آج کے جو آداب ہیں یہ اسکرین پہ لکھے بھی آ رہے ہیں، اس کو بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات تو میں نے کہا کہ اسکول سے واپسی پر ٹائم دیں، یہ چوتھا پوائنٹ نمبر 4 ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے؟ روزانہ اولاد کو یکسوئی کے ساتھ کم از کم 20 منٹ دیں۔ دیکھیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ
اولاد کو 20 منٹ دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک کوالٹی ٹائم آپ جو ہے اسپینڈ کریں اپنی اولاد کے ساتھ، کم سے کم 20-25 منٹ۔ اس 20-25 منٹ میں آپ کی اولاد جو کام کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے، کھیل رہی ہے، ڈسکشن کر رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے ایکس وائی زیڈ، آپ اس میں انوالو ہو جائیں، ایز اے فرینڈ ان کے ساتھ رہیں۔ بالکل ان کو یہ فیل نہ کریں کہ میں والدہ کی حیثیت سے ہوں، بلکہ اب ایک فرینڈ کی حیثیت سے انوالو ہو جائیں اور ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں۔ یہ 20 منٹ ان کو ایسا لگے کہ جیسے میری کوئی فرینڈ آ کے میرے ساتھ بیٹھ گئی ہے۔ والدہ ہے تو وہ والدہ کو فرینڈ کنسیڈر کریں، اور اگر والد بیٹھے تو بہت اچھی بات ہے۔ دونوں کو ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، کم از کم 20 سے 25 منٹ اپنی اولاد کے ساتھ روزانہ۔ اس سے آپ کا تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا۔ یہ پہلا ہدف ہو گیا کہ آپ انہیں روزانہ 20 سے 25 منٹ اسپینڈ کرنے۔ دوسرا ہدف میں نے کیا بتایا تھا، یا بلکہ سیکوینس سے چل رہے تھے جو اسکرین پہ آ رہا ہے، بات چیت میں بالکل منفی جملے استعمال نہ کریں۔ نوٹ کرنا شروع کر دیں کہ ہر روز کے اعتبار سے، نیکسٹ سیٹرڈے کو انشاءاللہ اس پہ کارگزاری ہوگی، پوچھا جائے گا ہر روز کے اعتبار سے کتنی دفعہ آپ نے نیگیٹو جملے یوز کیے۔ یہ نیگیٹو جملے نوٹ کرتے ہیں اور اس کو کوشش کریں کہ اس کو ہم نے کم کرنا ہے، چاہے والد ہوں یا والدہ ہوں، یہ نوٹ کر کے رکھیں کہ ہم نے ان منفی جملوں کو کم کرنا ہے۔ تیسرا، نماز کے فضائل یاد کریں، لازمی آپ کے ذہن میں نماز کے فضائل ہوں، اور کوشش کر کے روزانہ کی ترتیب بنائیں۔ کم از کم ایک حدیث آپ نے باتوں باتوں میں اپنی اولاد کو بتانی ہے کہ نماز کے یہ فضائل ہیں، وعید نہیں سنانی، فضائل بیان کرنے۔ ٹھیک ہو گیا تیسرا۔ چوتھا میں نے بتا دیا تھا، اسکول سے واپسی پر جو ہے 5 منٹ آپ نے اسپینڈ کرنے اپنی اولاد کے ساتھ۔ پانچواں، کھانے پینے اور مہمان نوازی کے جو آداب بتائے گئے، ان آداب کو کنسیڈر کرتے ہوئے، کوئی اس میں مسئلہ ہو آپ گروپ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں رہنمائی کر دوں گا۔ کھانے پینے کے اور مہمان نوازی کے آداب ابھی یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں، ان آداب کو بتائیں۔ آگے جا کے والدین کے آداب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب، یہ ساری باتیں بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ یہ 5 اہداف ہیں جو آج دیے گئے ہیں۔ آپ سب نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پورے ہفتے ان 5 آداب کو ہر روز کرنا ہے، ہر روز کرنا ہے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ تعالی مجھے گروپ میں کلاس کے دوران یہ بتانا ہے کہ یہ آپ کا تجربہ کیسا رہا۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، اس کورس کا قطعی مقصد آپ کو بیانات سنانا نہیں ہے۔ اس کورس کا قطعی مقصد یہ نہیں کہ آپ بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے جذبے میں آ کے پھر بات ختم کر دیں۔ اس کورس کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ آپ کے اندر بہتری آئے لیکن آپ سے تعلق آپ کی اولاد کا بہتر نہ ہو۔ اس کا مقصد اصل یہی ہے کہ روزانہ کے اعتبار، ہفتے وار جو ہمیں اہداف مل رہے ہیں، ہمیں جو ٹارگٹ دیا جا رہا ہے، اس پر ہم لازمی عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ ان پر عمل کریں گے، پریکٹیکلی ان پر عمل کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے اللہ نے چاہا آپ کا اپنی اولاد کی تربیت کرنا بہت آسان ہو جائے گا، تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ خود یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر بھی تبدیلی آ گئی ہے، جو کمیاں اتنی ختم ہو گئی ہیں، آپ ایک فکر مند والد والدہ بن گئے ہیں، آپ جو ہے روزانہ کے اعتبار سے کچھ اچیومنٹ محسوس کریں گے، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کلوز ہوگی، جو کہ اس وقت موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ بہت فتنوں کا دور ہے، شدید فتنوں کا دور ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے میری امت پر اس طرح آئیں گے جیسے بارش کے قطرے، اور علماء اکرام یہی فرماتے ہیں کہ آج کل جو نئی نسل ہے وہ انتہائی فتنوں میں پڑی ہوئی۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو کلاس کے دوران یا گروپ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔